اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آج کی گفتگو باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ان دنوں پوری دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس نے پوری دنیا میں خوف و ہراس کو ایجاد کر رکھا ہے۔ حکومتیں لوگوں کو یہ تلقین کر رہی ہیں کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں، زیادہ اجتماعات نہ کریں، لوگوں سے ملاقات نہ کریں۔ اسی کرونا وائرس نے جہاں مکہ مکرمہ میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے زائرین کو متاثر کیا ہے، وہیں مقامات مقدسہ کے زائرین کی زیارت کو بھی متاثر کیا ہے۔ چونکہ زائرین کی تعداد میں کمی ہو گئی، حکومتوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، حرمہائے مطہر کو بند کر دیا، جس کے باعث تمام عقیدت مند اضطراب کا شکار ہیں، اور اس اضطراب کے باعث کہ کیسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر امام موسیٰ کاظم کے آباء و اجداد کو پرسا دیں، امام موسیٰ کاظم کے فرزندوں کو پرسا دیا جائے، اور کیسے مظلومانہ شہادت کو عقیدت و احترام سے منایا جائے، یہ تمام مؤمنین کے دلوں میں ایک پریشانی ہے۔ تمام مؤمنین اس سے پریشان ہیں۔ ہم نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھی، شیخ الاسلام، ثقۃ الاسلام، حجت الاسلام شیخ انور نجفی صاحب کی۔ ہمیں بہت اچھا لگا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان دنوں میں جبکہ یہ کرونا وائرس پھیل چکا ہے تو سوشل میڈیا کو امام بارگاہ کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے، اور تمام واعظین، مقررین اور سوشل میڈیا پر تمام افراد جو اظہار وجود کرتے ہیں وہ حضرت باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ کریں، اور اس طرح سے تمام وہ افراد جو سوشل میڈیا میں بیہودہ اور لغو سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان دنوں میں توسل کریں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ تو عزیزان دیکھیں، یہ وائرس جو اس دنیا میں پھیل چکا ہے، اس وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن خوف و ہراس میں مبتلا ہونا یہ خود باعث بنے گا کہ انسان انواع و اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ بعض البتہ یہ مخصوص ایک طبقہ ہے کہ جو مادی سوچ رکھتا ہے، جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ ایسے افراد ضرورت سے زیادہ سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہاتھ دھوتے ہیں، وسواس کی حد تک، اور اس قدر ان کو وسواس ہوتا ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر الکوہل پی جاتے ہیں کہ مبادا ان کے منہ کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کے جو ہے وہ آثار ہوں، تو یہ الکوہل کو استعمال کریں، پی لیں، سینیٹائزر کو پی لیں، تاکہ اندر اگر کوئی جراثیم کرونا وائرس کے ہیں تو وہ مر جائے۔ تو اس سے ہم نے اخباروں میں دیکھا ہے کہ کافی افراد کی فوتگی بھی ہوئی ہے، اموات بھی ہوئی ہیں اس سے۔ تو یہ ایک خوف و ہراس جو ہے وہ انسان کو بہت سارے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جو انسان کو، ایک عاقل انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری روایات میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، مثلا یہ روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، کافی جلد 2 صفحہ نمبر 468 سے حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ الدعاء صلاح المؤمن، کہ یہ دعا کرنا مومن کے لیے ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح اپنے ڈیفنس کے لیے مختلف جیکٹیں بناتا ہے تاکہ وہ اسلحے اس پر عمل نہ کریں، یہ بلٹ پروف گاڑیاں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا سلاح ہے اپنے آپ کو گولیوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو متوقع خودکش حملوں سے بچانے کے لیے یہ اس قسم کے ہتھیار بنائے گئے ہیں۔ لیکن اسلامی تعلیمات میں انسان کے لیے دعا کرنا باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر انسان کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے، مختلف مشکلات سے، مختلف پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مختلف مصیبتوں سے بچنے کے لیے
खुदावंद मुताल से तवस्सुल करे, हजरात अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करे, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करे और इस तवस्सुल के नतीजे में खुद को मुख्तलिफ मुतवक्का मुश्किलात से बचा सकता है। और अगर खुदा न खासा इंसान को कोई मुश्किल पेश भी आ जाती है तो इंसान बाईमान है, और बाईमान इंसान का हमेशा ये नजरिया रहता है कि ये मौत इंसान के लिए फ़कत एक गुजर है। इंसान इस मौत के बाद एक आलम अबदी की तरफ मुंतकिल हो जाता है, एक हयात अबदी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। और मुमिन मुवहिद जो है उसका ये अकीदा है कि इस मौत से उसका दीदार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा, सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से होगा, हजरात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसका दीदार होगा, और इस दीदार के बाद वो हजरात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर में होगा। तो ऐसे फर्द को मौत से कोई खौफ नहीं है, ऐसे फर्द को कोई मौत से डर नहीं है। मौत से डर तो इन लोगों को होना चाहिए जिनके पास दुनिया है, जिनके पास मादियात हैं, दुनिया के तमाम वसाइल हैं। हमारे पास तो कोई तजहीज़ात नहीं है, कोई ऐसी बुनियादी सहूलियात नहीं है कि जो मगरबी दुनिया में लोगों के पास होती हैं, और हमारे मशरकी दुनिया के लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से मगरबी दुनिया तक पहुंचा दे ताकि उन सहूलियात में ज़िंदगी गुजारें, और बाकायदा तौर पर जो मदीना फाजिला इस्लामी तालीमात ने उनके लिए बयान किया है, उनकी नज़र में वो मदीना फाजिला मगरिब की दुनिया में होता है। मगरिब की दुनिया में तहजीब होती है, तमद्दुन होती है, लेकिन इस्लामी तहजीब, इस्लामी तमद्दुन से वो दुनिया आरी होती है। तो अजीज़ान, क्यों हम हजरात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात पर अमल नहीं करते हैं? क्यों हम दुआओं का सहारा नहीं लेते हैं? क्यों हम हजरत मूसा इब्न जाफर अलैहि आलाफ व तहियत व सना से तवस्सुल नहीं करते हैं कि हजरत मूसा इब्न जाफर अलैहि आलाफ व तहियत व सना से तवस्सुल बाबुल हवाइज से तवस्सुल है, और इंसान की हवाइज को बराबुर्दा करेगा, इंसान की मुश्किलात को बराबुर्दा करेगा, और इंसान की मुश्किलात को बरतरफ करेगा। इमाम मूसा काज़िम वाकई एक मजलूम इमाम है, ऐसे मजलूम इमाम कि जिन्हें बाबुल हवाइज बाकायदा तौर पर कहा गया है, तमाम जिंदगी मजलूमियत में गुजारी है। मैं हजरत मूसा इब्न जाफर की मुख्तसर सी बायोग्राफी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। 7वें इमाम हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत 7 सफरुल मुज़फ्फर 128 हिजरी कमरी को मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी अबवा है, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की कब्र अतहर भी मौजूद है। वहां पर आपकी विलादत बासआदत होती है, जबकि आपकी शहादत 25 रजबुल मुरज्जब 183 हिजरी कमरी को 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद मलऊन के जिंदान में होती है, जो बाकायदा तौर पर हारून रशीद के जहर देने से वाक़या होती है। तो ऐसे में हजरत इमाम मूसा काज़िम की जब शहादत होती है तो उस वक़्त आपका सिन्न मुबारक 55 साल होता है। आपका मरकज़ मुतहर काज़मैन में है, और आपने तकरीबन 35 साल इस उम्मत की हिदायत के लिए, इस उम्मत को सआदत की रास्ते पर गामजन करने के लिए मुख्तलिफ जिंदानों में ये वक्त गुजारा है, मुख्तलिफ मुसीबतों में इस वक्त को गुजारा है। और अजीब वाक़या हम एक नकल करते हैं जिससे हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहि आलाफ व तहियत व सना की बाकायदा तौर पर क़ैद का आगाज होता है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि हजरत इमाम मूसा काज़िम मदीना में तशरीफ फरमा होते हैं। हारून रशीद बाकायदा तौर पर सफ़र हज के दौरान मदीने आता है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकज़ मुतहर के पास पहुंचकर लोगों के सामने अपनी अजमत को और अपनी हैसियत को और अपने मकाम को साबित करने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करार देता है और कहता है, अस्सलामु अलैका या इब्न अम, ऐ मेरे चचा के बेटे, आप पर मेरा सलाम हो। क्यों उसने कहा चचा के बेटे? चूंकि हारून रशीद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास की नस्ल से है, लिहाजा वो खुद को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का बेटा कह रहा है। लिहाजा कहता है, अस्सलामु अलैका या इब्न अम, ऐ मेरे चचा के बेटे, आप पर मेरा सलाम हो। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तमाम सियासी मौक़ियत को देख लेते हैं कि हारून इससे बाकायदा तौर पर अपने नस्ब से सियासी इस्तिफ़ादा कर रहा है और लोगों के दरमियान अपनी नाजायज खिलाफत की हक्कानियत को साबित करना चाह रहा है। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहि आलाफ व तहियत व सना उसके गुरूर को खाक में मिलाने के लिए बाकायदा हजरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर में दाखिल होते हैं और खिताब करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबता।
یعنی اے میرے بابا جان آپ پر میرا سلام ہو۔ ہارون الرشید جب اس سلام کو دیکھتا ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی قربت کو اور اپنی منزلت کو جو ثابت کرتے ہیں کہ میری قرابت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی حیثیت سے ہے، تم تو چچا کے بیٹے ہو، میں گھر والا ہوں، میں ان کا فرزند ہوں، میں ان کا وارث ہوں، ان کے میراث علم کا وارث ہوں، میں امامت کا وارث ہوں، میں اس موقعیت کا حقدار ہوں۔ تو ہارون الرشید شدید غصے میں مبتلا ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے حضرت موسیٰ بن جعفر کو گرفتار کر لیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم کو مسجد النبی سے نماز کی حالت میں باقاعدہ طور پر گرفتار کیا جاتا ہے اور آپ کو وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے ایک ایسی کنڈیشن میں اور ایک ایسی حالت میں کہ آپ کو باقاعدہ اونٹ پر سوار کیا جاتا ہے اور دو مختلف اونٹ، ایک بصرہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، ایک کوفہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ امام موسیٰ کاظم کس سواری پر سوار ہے اور کس سمت ان کو بھیجا گیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو باقاعدہ طور پر بصرہ کے زندان میں قید کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے۔ ایسی قید کہ لا یزال ینتقل من السجن الی السجن، کہ امام موسیٰ کاظم ہمیشہ ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل ہوتے تھے۔ کیوں منتقل ہوتے تھے؟ چونکہ زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زہد، تقوی، عبادت، دعا، پرہیزگاری، مناجات، ان چیزوں کو جب زندان بان دیکھتا ہے کہ یہ عبد خالص خدا ہے، اسے قید کرنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائے گے، اس کو قید کرنے سے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اسے قید کرنے سے میں خداوند متعال کو کیا جواب دوں گا، لہٰذا زندان بان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ ہارون الرشید کو کہتے تھے کہ ہم اس قیدی کو نہیں رکھ سکتے ہیں، اسے یہاں سے لے جائیں، اسے کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیں، ہم اس گناہ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتے۔ تو عزیزو، حضرت امام موسیٰ کاظم اسی طرح سے تکالیف میں، اسی طرح سے صعوبتوں میں رہے اور ایسی زندان حضرت امام موسیٰ کاظم کو ایسے قید خانے میں ڈالا جاتا ہے جو زمین کے گڑھوں کے اندر ہوتا ہے، زمین کی تہہ کے اندر ہوتا ہے، جس میں مرطوب نمی ہوتی ہے، جس میں ہمیشہ روشنی کا گزر نہیں ہوتا، جس میں تازہ ہوا کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم نے ہمیشہ ایسے زندانوں میں وقت گزارا ہے، بیڑیوں میں، زندان کے اندر۔ آپ خود تصور کریں کہ ایک شخص کو اگر زندان میں ڈالا جائے، قید میں ڈالا جائے، اس کے رائے فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، تو ایسے قید خانے میں معقول نہیں ہے اس کو بیڑیوں میں جکڑنا۔ لیکن امام موسیٰ کاظم کو ایسے زندانوں میں باقاعدہ طور پر بیڑیوں کے اندر جکڑا جاتا تھا اور اس قدر تکلیف ہوتی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، باقاعدہ قیام نہیں کر سکتے تھے، باقاعدہ طور پر آپ اس میں استراحت اور آرام نہیں کر سکتے تھے، باقاعدہ وہاں پر چل پھر نہیں سکتے تھے۔ باقاعدہ طور پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا، اور ایسی قید کہ خدا کسی قیدی کو ایسی قید نصیب نہ کرے کہ امام موسیٰ کاظم خود باقاعدہ طور پر خداوند متعال سے مناجات کرتے ہیں، یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء الطین، اے وہ ذات جو پودے کو سنگریزوں اور پانی اور مٹی کے درمیان سے نجات عطا کرتی ہے اور اسے شکوفائی عطا کرتی ہے، یا مخلص النار من بین الحدید والحجر، اے وہ ذات کہ جو آگ کو لوہے اور پتھر سے باہر نکالتی ہے، یا مخلص اللبن من بین فرث و دم، اے وہ ذات جو دودھ کو باقاعدہ طور پر خون اور فالتو چیزوں سے، زائد چیزوں سے باہر نکالتی ہے، یا مخلص الولد من بین مشیمت و رحم، اے وہ ذات جو بچے کو ماں کے رحم سے باہر نکالتی ہے، یا مخلص الروح من الاحشاء والامعاء، اے وہ ذات جو روح کو پردوں کے حجاب سے باہر نکال کر اسے نجات عطا کرتی ہے، خلصنی من سجن ہارون الرشید، اے وہ ذات مجھے ہارون الرشید کے قید سے نجات عطا فرماؤ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہارون الرشید کی قید میں باقاعدہ طور پر ان مناجات کو انجام دے رہے ہیں، تو خداوند متعال نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ التحیۃ والثناء کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو مسمون کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کھجوروں کو طلب کیا، اور باقاعدہ طور پر سوئی کے اندر دھاگا ڈال کے اور اس دھاگے پر زہر سے آلود کر کے ان
کھجوروں کو اندر سے پرویا گیا اور باقاعدہ کھجوروں کو مسموم کیا گیا، اور پھر ہارون الرشید نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ یہ موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو پیش کرو اور کہو خود خلیفہ نے اس سے تناول کیا ہے، خود خلیفہ نے اسے کھایا ہے، باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھوں سے اس کو آپ کے لیے چنا ہے، اسے کھائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کھجوروں کو تناول کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سندھی بن شاہق جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو زہر آلود کھجوریں دیتا ہے اور امام کو کہتا ہے کہ انہیں تناول کیا جائے۔ امام اس کو کھجوروں کو کھاتے ہیں۔ سندھی بن شاہق کہتا ہے کہ مولا اس کو اور کھائیں۔ امام کہتے ہیں قد بلغت ما یحتاج الیہ فیما امرت بہ، کہ جتنی تمہیں جس بات کے لیے تمہیں آرڈر دیا گیا تھا میں نے اتنی کھا لی ہیں، یہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باقاعدہ مسموم ہوتے ہیں۔ گواہی کے لیے اطباء کو بلایا جاتا ہے، نام نہاد عادل افراد کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ گواہی دیں کہ موسیٰ بن جعفر طبی طور پر اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی زخموں کے نشان نہیں ہیں۔ یہ افراد آتے ہیں، امام موسیٰ کاظم سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں، آپ گواہی دیں، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ امام موسیٰ کاظم ان کو جواب نہیں دیتے ہیں، فقط اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ان کے سامنے اس کی زردی کو ظاہر کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا ہے۔ طبیب کو بلایا جاتا ہے کہ طبیب امام موسیٰ کاظم کا باقاعدہ طور پر معائنہ کرے۔ طبیب آتا ہے، آ کر امام موسیٰ کاظم کی احوال پرسی کرتا ہے، مزاج پرسی کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ مجھے مسموم کیا گیا ہے۔ طبیب جا کر ان کو بتاتا ہے کہ موسیٰ کاظم اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ انہیں مسموم کر دیا گیا ہے، لہٰذا باقاعدہ طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیارت نامے میں یہ جملے درج ہیں: صلی اللہ علیہ یا موسیٰ بن جعفر المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر، اے وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ پر ہمارا سلام ہو جو زیر زمین انڈر گراؤنڈ زندان کے اندھیروں میں قید ہے، ذی الساق المرزوز بحلق القیود، ایسا امام کے جس کی بیڑیوں نے اس کے پاؤں کی گوشت کو گلا دیا ہے باقاعدہ طور پر، والجنازۃ المنادی علیہا بذل الاستخفاف، اے امام کہ جس کے جنازے پر باقاعدہ طور پر ندا دی گئی اور امام کے جسد اطہر کو باقاعدہ طور پر بے حرمتی کرنے کے لیے، امام کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مزدور بلائے گئے۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جب شہادت ہوتی ہے تو انہیں اسی طرح زنجیروں میں جکڑے تابوت میں ڈال کر باقاعدہ طور پر زندان سے باہر لایا جاتا ہے اور آواز دی جاتی ہے ھذا امام الرفض فعرفوہ، یہ رافضیوں کا امام ہے، اسے جان لو۔ اور جب باقاعدہ طور پر آپ کو دارالشرطہ میں لایا جاتا ہے، فلما اتی بمجلس الشرطہ، جب آپ کو وہاں پر لایا جاتا ہے، اقام 4 نفر فنادوا، 4 افراد وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں علی من اراد ان ينظر الى الخبیث ابن خبیث موسیٰ بن جعفر، جو شخص بھی موسیٰ بن جعفر کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آ جائے اور موسیٰ بن جعفر کو دیکھے۔ شیخ حر عاملی یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کو بغداد کے پل پہ رکھا جاتا ہے اور بغداد پہ پل پہ رکھ کے باقاعدہ طور پر منادی کی جاتی ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہے موسیٰ بن جعفر کو دیکھ لے، یہ تبھی موت اس دنیا سے گئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کا ایک مخلص شیعہ، ایک خالص شیعہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جب تک خود مجھے نہیں کہیں کہ میں یہ باور نہیں کروں گا کہ موسیٰ بن جعفر تبھی موت اس دنیا سے گئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے پاس آ کر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کی موت کیسے ہوئی ہے۔ امام کے لبہائے مبارک حرکت کرتے ہیں اور 3 مرتبہ یہ جملہ امام کے دہن مبارک سے خارج ہوتا ہے، قتلن قتلن قتلا، مجھے قتل کیا گیا ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اسی طرح ان کی وصیت کے مطابق زنجیروں میں جکڑے ہوئے تابوت کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی یہ وصیت تھی کہ مجھے اسی طرح دفن کیا جائے تاکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں اسی طرح سے پیش ہوں اور رسول خدا سے فریاد کروں کہ مجھے کس جرم میں قید کیا گیا، مجھے کس جرم میں شہید کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔